الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے 5 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العزت یہودیوں کی وہ سابقہ خباستیں بیان کر کے دور حاضر کے یہودیوں کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے کہ آج کل جو یہ کام تم کر رہے ہو تمہارے آباء و اجداد نے بھی ایسے ہی کیے تھے، انہوں نے بھی یہ احکامات نہیں مانے تھے۔ تو آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے یہودیوں سے کچھ وعدے لیے تھے۔ اب پہلا وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو کسی کو مالک مختار مت سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مت سمجھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں ہیں، حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے یہودیوں نے اللہ کے اس وعدے کو ایسے توڑا، یہودی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی عبادت کی، ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کو خدا بنا لیا، ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اسی طرح 10ویں پارے کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے زمانے کے پیروں کو، مولویوں کو بھی رب مان لیا تھا، کچھ پیروں کی عبادت کرتے تھے، کچھ مولویوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو آیا یہ آیات جو رب کا قرآن بیان کرتا ہے یہ الیاذ باللہ عزیر علیہ السلام بت تھے یا عیسیٰ علیہ السلام بت تھے یا ان کے پیر مولوی بت تھے؟ نہیں، ہر وہ چیز جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ تو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی عبادت کر کے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر کے اور اپنے پیروں کی عبادت کر کے، مولویوں کی عبادت کر کے اللہ کے اس وعدے کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی وعدے کے ساتھ اللہ نے دوسرا حصہ بیان کیا،
وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بنی اسرائیلیوں کے سے یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ دو مسئلے بڑے مشترک ہیں، ایک اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دو مسئلے بڑے مشترک آئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک مت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سننا، ان کے ساتھ اچھائی والا کام کرنا، ان کی جہاں پر مدد و ضرورت ہو ان کی وہ ضرورت کو پورا کرنا۔ ہاں، اگر ماں باپ کسی فرض یا واجب کے ترک کرنے کا مجبور کرتے ہیں تو اس معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اگر ماں باپ شرک کرنے کا، کفر کرنے کا کہتے ہیں تو ماں باپ کی اس معاملے میں بات نہیں ماننی۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جن سے رب کی ناراضگی بندے پر لازم ہوتی ہے، ان احکامات کے اندر ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے۔ فرض اور واجب کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ایسا حکم ہو، جب اللہ نے کہہ دیا یہ کام کرنا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر ماں باپ کہتے ہیں بیٹے کو داڑھی منڈا لو تو اس معاملے میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ اور اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ حج نہیں کرنا تو اگر بیٹے پر حج فرض ہے اور ماں باپ انکار کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ماں باپ کی بات نہیں ماننی۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر ماں باپ تجھے شرک پر مجبور کرتے ہیں تو فلا تطعہما، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت مت کرنا۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر ایک مرتبہ ممبر شریف کے اوپر پاؤں رکھا تو زبان اطہر سے نکلا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، آپ نے ممبر کی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ تو میں نے کہا آمین، وہ بندہ برباد ہو جائے۔ اسی طرح ایک اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے بندے کے اپنے رزق میں کیا ہوتی ہے جی، وافر مقدار میں برکتیں آتی ہیں۔ تو ماں باپ کی جتنی خدمت کی جائے تو یہ کام ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر اللہ کے پہلے حکم کو دیکھا جائے کہ لا تعبدون الا اللہ، عام طور پر مسلمان بھی بنی اسرائیلیوں کی طرح اس عبادت کے اندر لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یہودیوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا۔ آج کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہے نوجوان طبقہ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نوجوان طبقہ شادی کرتے ہیں، ماں باپ نے بڑی محنتوں مشقتوں سے پالا ہوتا ہے تو شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، بیوی کی باتیں مانتے ہیں لیکن ماں باپ کی باتیں نہیں مانتے۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ آتا ہے کہ نزع کا عالم ہے لیکن روح نہیں نکل رہی۔ صحابی رسول آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے لیکن روح نہیں نکل رہی۔ پوچھا گیا جا کر پتہ کرو اس کے کوئی ماں باپ میں سے کچھ زندہ ہے یا نہیں۔ پتہ چلا یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ خود آتی ہو یا میں آ جاؤں؟ تو بوڑھی اماں نے کہا یا رسول اللہ آپ تکلیف نہ کریں، میں خود آ جاتی ہوں۔ بوڑھی اماں اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں تو اللہ کے پاک پیغمبر پوچھتے ہیں بتا اماں کیا بات ہے تیرے بیٹے کا روح نہیں نکل رہا؟ تو اماں جان نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نمازی تھا، بڑا حاجی تھا، غازی تھا، ہر قسم کی عبادت وہ کرتا تھا، لیکن جب میری اور میری بہو کی آپس میں تکرار ہوتی تو میری سیٹ دینے کے بجائے اپنی بیوی کی سیٹ کیا کرتا تھا۔ تو اس کی یہ بات میرے دل کو چبھتی تھی اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، تو میں دل سے میں اس سے کیا ہوں جی، خفا ہوں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اماں جان معاف کر دیں۔ کہنے لگی یا رسول اللہ دکھ اتنا پہنچا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کرو اور ان کو جلاؤ۔ جلانے کے بعد صحابی کی میت کو، صحابی کو اٹھا کر آگ میں جلاؤ، کیونکہ ماں تھی نا جی، ماں بڑی رحم دل ہوتی ہے۔ بندہ وضو کرے نا جی، وضو کر کے دوپٹہ لے یا اس کو دوپٹے کی حاجت ہو، تولیے کی حاجت ہو،
تو بیویاں اتنی مہربان نہیں ہوتی کہ وہ اپنا دوپٹہ دیں یا تولیہ آپ کو اٹھا کر دیں سامنے، اگر ماں ہے نا تو ماں اپنا دوپٹہ سامنے کر دیتی ہے، یہ ماں کی شان ہے، ماں کتنی ناراض کیوں نہ ہو جی، لیکن بندے کے ساتھ اس کی ایک بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہاں جب بندہ سوچے نا کہ بھئی اس کو اپنی اولاد کتنی پیاری ہے، تو اسی طرح ہر ماں کو بھی اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے جی۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے جی، ہم نے وہ یہودیوں والا طریقہ اپنایا ہوا ہے، شادی کرتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بس بیوی مل جاتی ہے اچھی سی، ماں باپ کو جا کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں، وہاں ماں باپ اور وہاں پر کیا ہوتے ہیں جی، پوری زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک بوڑھا تھا، وہ اولڈ ہاؤس میں رہ رہا تھا، زندگی کٹتے کٹتے کافی سال گزر گئے، آخری وقت آیا، اس نے بیٹی کی طرف پیغام بھیجا کہ ایک بار ملنے کے لیے آ جاؤ۔ بیٹا جب ملنے کے لیے آیا تو باپ نے کہا میری ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے۔ کہا ابا جان بتائیں کیا خواہش، کیا آرزو ہے؟ کہا یہ میں چاہتا ہوں اس کمرے کے اندر یہ پنکھا بڑا دھیما چل رہا ہے، بڑا سلو چل رہا ہے، آہستہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پنکھے کو تھوڑا اچھا کر دو یا نیا لگا دو۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان اب عمر کٹنے والی ہے، موت سر پہ ہے، تو اب اس پنکھے کو نیا کرنے کی یا ٹھیک مرمت کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بیٹے میں اپنے لیے نہیں کروا رہا ہوں، آج میں اس اولڈ ہاؤس میں آیا ہوں، کل تیری باری بھی آئے گی، آج تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، کل تیرے بچے تیرے ساتھ ایسا کریں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کل جب تو آئے اور تیرے لیے پنکھا نہ ہو، اس لیے آج پہلے انتظام کر لے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسے کرے گی۔ یہ تو بنی اسرائیلیوں نے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا جی، اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنائے۔ آگے فرمایا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دو قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں جی، ایک محرم رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایک غیر محرم ہوتے ہیں، مثلا بہن بھائی پھوپھیاں ماسیاں، یہ محرمات میں سے آ جاتے ہیں، اور غیر محرم مثلا چاچیاں مامیاں، چاچی کے بیٹیاں بیٹے، ماموں کے بیٹے بیٹیاں وغیرہ وغیرہ جی، تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب آپ صدقہ دیا کرو، اگر کسی غریب کو دینے کا تمہاری حاجت ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو، اس سے آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک اجر تو آپ کو صدقہ کرنے کا ملے گا اور دوسرا اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ملے گا۔ آگے تیسرے نمبر پر فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جی، یتیموں کا مال مت ہڑپ کرو جی۔ 15ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیموں کے مال کو مت کھاؤ جی، یتیموں کا مال، کیونکہ ان کا وارث کوئی نہیں ہوتا، ان کا سرپرست کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے یتیموں کے مال کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرو جی، حسن سلوک سے پیش آؤ جی۔ مسکین وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ وہ صاحب نصاب نہ بن سکے، لیکن اس کی ضروریات اخراجات اتنے زیادہ ہوں کہ اس کی آمدن سے زیادہ ہوں، آمدن سے زیادہ ہوں، تو وہ بندہ مسکین شمار ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر۔ اور اس کے مقابلے میں ایک فقیر آ جاتا ہے، فقیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو جی۔ تو اب مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے جی، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ امداد کرنی ہے، ان کے گھروں میں جا کر امداد کرنی ہے، نہ کہ ان کو اپنے گھروں میں بلانا ہے، کیونکہ اگر آپ گھروں میں ان کو بلاؤ گے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی عزت پہ حرف آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے یہ شرمائیں گے نہیں اور آپ کے سامنے کل آنکھیں اٹھا کر بات کریں گے۔ آج کے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہے کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اتنی بے حس قوم ہے، اللہ نے ہر بندے کو سمجھ دی ہے، اللہ نے ہر بندے کو دینے کی طاقت رکھی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں، کچھ بندے امیر ہیں کچھ غریب ہیں، لیکن کچھ غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ ایک عورت کی فوٹو لے رہا ہے اور ہاتھ میں کیلا دیا ہوا ہے، اور ایک ایسا بندے کو بھی دیکھا جو صابن کی چکی دے رہا ہے اور فوٹو لے رہا ہے، اور یہ کیا ہے جی، دکھلاوا ہے۔ دکھلاوے کے بارے میں آتا ہے یہ دکھلاوا انسان کے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ بندے کے اعمال کسی کام کے نہیں ہوتے، آپ للہ فی اللہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ میرا رب راضی ہو جائے، تو آپ کا وہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا 1 روپیہ دن قیامت کے اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے کریں گے، لیکن آپ کا کروڑوں کے حساب سے دیا ہوا نام اور شہرت ہو، میں بڑا خان ہوں، بڑا سیٹ ہوں، تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، الٹا اس کے لیے وبال بنے گے جی۔
اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی بچائے۔ یہ یہودیوں کی خباثتیں تھیں اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، نرمی بات کرو، نرم بات کرو، لوگوں کو نماز کی تلقین کرو، برے کاموں سے روکو، یہ بھی حسن سلوک ہے، حسن کلام ہے۔ اور اسی طرح ان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرو، ظلم سے دوسرے کو بچاؤ۔ اسی طرح اپنے آپ پر بھی ایسی باتیں مت کرو کہ کل آپ کو لوگ تانے دیں۔ حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالو کہ کل جب کوئی بندہ آپ کو وہ بات کہے نا تو آپ اس کو برداشت کر سکو۔ مطلب یہ ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ مجھے یہ جملہ اچھا لگتا ہے تو آپ دوسرے کو بھی یہی جملہ دیا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ان کے اوپر اللہ نے 2 نمازیں فرض کی ہوئی تھیں، اور ان پر جو زکوٰۃ فرض تھی ہمارے زکوٰۃ کے مقابلے میں ان پر ڈبل تھی۔ ہمارے ہاں 40 روپے میں سے 1 روپیہ بنتا ہے تو ان کے اوپر 1/4 حصہ بنتا تھا جی، ٹھیک ہے، ڈبل بنتی تھی۔ تو چونکہ انہوں نے یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ ڈالے تو اللہ فرماتے ہیں اے یہودیو، یہ تمہارے آباء و اجداد نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے انہوں نے توڑ ڈالے، تو تم بھی تو انہی کی ایک نسل ہو، انہی کی شاخ ہو، تم بھی علیحدہ کسی باغ کی مولی نہیں ہو، تو تم نے بھی یہ توڑ ڈالے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم نے یہ وعدے مجھ سے کیے اور کرنے کے بعد یہ وعدے توڑ ڈالے، مگر کچھ ایسے تھے جنہوں نے نہیں توڑے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ مسلمان ہو گئے اور وانتم معرضون، تم انہی میں سے ہو تو تم بھی اعراض کرتے ہو۔ آگے اللہ نے ان کا ایک وعدہ بیان فرمایا ہے، اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تم ناحق کسی کا خون نہیں بہاؤ گے، اور دوسرا وعدہ یہ لیا کہ اپنے دینی بھائیوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالو گے، اور تیسرا وعدہ ان سے یہ لیا کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے۔ اب جب پہلے وعدے کی باری ہے کہ لا تسفکون دماءکم، کہ ناحق ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تو اللہ کے پاک پیغمبر جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے اندر 2 قسم کے قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج، اور اسی طرح بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اوس اور خزرج کے لوگ یہ بت پرست تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا کرتے تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودی تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، جب اوس اور خزرج والوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو ان کے یہ دوست تھے، آپس میں یہ ان کی دوستیاں تھیں۔ اب جب ایک گروہ دوسرے کے اوپر چڑھائی کرتا، دوسرے ایک کو مارتا، ایک دوسرے کو مارتا، اور کچھ بندے ان کے قتل ہوتے یا کچھ لوگ قیدی ہو جاتے تو ایک دوسرے کے پاس آتے، تو آنے کے بعد کچھ لوگ جو یہودی ہوتے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کا فدیہ جمع کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، اپنے یہودی مذہبی بھائی کو کیا کرتے تھے، چھڑا دیتے۔ لیکن جو عام طور پر ہوتے ان کو قتل کر دیتے، اور کچھ جو بچے ہوتے ان کو جلا وطن کر دیتے۔ اب جب ان سے پوچھا جاتا کہ 2 کام تو تم کرتے ہو، 2 کام تم نہیں کرتے اور 1 کام کرتے ہو، ایک کام تم فدیہ لے کر اپنے یہودی بھائی کو چھڑا لیتے ہو، لیکن 2 کام اپنے یہودی بھائیوں میں سے جلاوطن بھی کر دیتے ہو اور قتل بھی کر دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو فدیہ لے کر ہم اپنے یہودی بھائیوں کو چھڑا لیتے ہیں نا جی، یہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے یہودی بھائی کی مدد کرنی ہے۔ حالانکہ تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لا تسفکون دماءکم، ناحق کا قتل مت کرنا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے دینی اور مذہبی بھائیوں کو ان کے گھروں سے بھی مت نکالنا۔ یہ حکم بھی تورات میں تھا، لیکن وہ ایک حکم پر عمل کرتے تھے اور 2 پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور آدھی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، تو اب ایسا کرنے سے تو جو تمہیں سزا ملے گی وہ دنیا کے اندر تو تمہیں کیا جی ذلت اٹھانی پڑے گی، یعنی مسلمانوں کے ماتحت رہو گے، ٹیکس دے کر رہو گے، اور آخرت میں تمہارے لیے کیا جی سخت سے سخت عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے جس کے عذاب کے اندر خفت نہیں کی جائے گی۔ کہتے ہیں جہنم کا جو سب سے پہلا طبقہ ہوگا نا جی، اس طبقے کے اندر امت محمدیہ کے گنہگار لوگ ہوں گے جی، اور اس طبقے کی جو آگ ہے نا جی وہ 69 حصوں کے بقدر ہے جی دنیا کے مقابلے میں، اور اس سے جو نچلا طبقہ ہوگا نا جی
وہ یہودیوں کا ہوگا، اس سے نچلا طبقہ عیسائیوں کا ہوگا، اور اس سے نیچے کا جو طبقہ ہوگا وہ سب سے آخر کا جو طبقہ ہوگا وہ منافقین کا ہوگا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں کیا کر دیا جی، خرید ڈالا ہے۔ اور فلا یخفف عنہم العذاب، حالانکہ آخرت والی جو زندگی ہے وہ اس سے بہتر ہے، لیکن آخرت کے اندر ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی وہاں پر مدد کرنے والا کوئی ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا۔ تم نے یہ وعدہ توڑ ڈالا عزیر علیہ السلام کی عبادت کر کے، مولویوں اور پیروں کی عبادت کر کے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تم نے یہ وعدہ بھی توڑ ڈالا۔ وذی القربی والیتامی والمساکین، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، جب یہ وعدے تم نے ہم سے کیے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم نے روگردانی کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے تھے، مِنْكُمْ، تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ان یہودیوں نے بھی اعراض کیا، بات نہیں مانی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، دور حاضر کے یہودیوں تم نے بھی بات نہیں مانی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے وعدہ، کہ لا تسفکون دماءکم، تم نہ حق خون مت بہانا اپنے مذہبی بھائیوں کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا، جی اللہ جی ہم ایسا نہیں کریں گے، وانتم تشہدون، تم گواہ بھی تھے۔ پھر ہوا یوں، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم سب کے سب لوگ، اے لوگو، تقتلون انفسکم، اپنے مذہبی بھائیوں کو قتل کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور ایک گروہ تم میں سے نکالتا ہے ان کو گھروں کو۔ آج فلسطین کے اندر، شام کے اندر یہی یہودیوں کا جی معاملہ چل رہا ہے جی، مسلمانوں کو مار مار کر نکال رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں تسلیم کرو۔ کیسے تسلیم کریں؟ فلسطینی بیچاریوں کو مار مار کر گھروں سے نکال دیا، ان کے باغات، ان کی زمینوں پر قبضہ کر دیا، تو کہتے ہیں ہمیں تسلیم کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم مدد کرتے ہو ان کے اوپر بالاسم، گناہوں کے ذریعے، والعدوان، اور حد سے زیادہ گزر کر۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئیں تو ہمارے پاس قیدی، تفادوہم، تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ یہ دوسری بات بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے کہ اپنے مذہبی بھائیوں کو گھروں سے مت نکالو۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب کے اوپر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، بس نہیں ہے بدلہ، مَن يَفْعَلُ، جو ایسا کرے گا، ذَلِكَ منکم، تم میں سے، الا خزی، مگر رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، ویوم القیامت، اور قیامت والے دن، یردون، لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، جہنم کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کام کرتے ہو اللہ ان کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لی ہے، بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فلا یخفف، نتیجہ یہ ہوگا عذاب میں جلیں گے، فلا یخفف عنہم، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہیں وہاں پر ان کی مدد کی جائے گی۔